لیکن اگر آپ دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی ایک دوسرے کے اوپر فزیکل ڈپینڈنسی اس طرح نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی. اسی طرح لوگوں کی ایک دوسرے کے اوپر فائنینشیل ڈپینڈنسی بھی اس طرح نہیں ہے. معاشی طور پر بھی لوگ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو پہلے جن چیزوں کی وجہ سے لوگ بعض اوقات مجبور ہو کر ایک رشتہ نبھا رہے ہوتے تھے, اب وہ فیکٹرز آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب کیونکہ وہ فیکٹرز آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو اب جو رشتے ہیں وہ مجبوری نہیں ہے, بلکہ اب لوگ زیادہ شعوری طریقے سے ایک رشتہ نبھاتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک انفارمیشن کا فلڈ ہے, تو اب لوگوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس بھی آتی جا رہی ہے. مثلاً ان کو مینیپولیشن کی سمجھ آ رہی ہے, مثلاً ان کو ہیلدی باؤنڈریز کی سمجھ آ رہی ہے, مثلاً ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں پر ایک ریلیشن شپ ٹاکسک ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس سارے تناظر میں دیکھیں تو بیسیکلی اس کا حل نہ تو یہ ہے کہ ہم رشتوں سے بالکل ہٹ جائیں, اور نہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی ایسی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر لیں کہ جو ہمارے لیے نامناسب ہے. اس سب کے بیچ میں ایک مین کورس کی ضرورت ہے, ایک اعتدال کی راہ نکالنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ ہم یہ سیکھیں کہ کیسے رشتوں کو ہم نے قائم رکھنا ہے محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. اب یہ ذمہ داری دونوں نسلوں کے اوپر آ جاتی ہے, جو ہماری بزرگ نسل ہے اس کے اوپر بھی اور جو ہماری نئی نسل ہے اس کے اوپر بھی, کہ رشتوں کو محبت اور احترام کے ساتھ قائم رکھنا ہے. بزرگ نسل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ کہ پہلے زمانے میں جو بزرگ تھے وہ سورس آف وزڈم بھی ہوتے تھے اور گائیڈنس بھی ہوتے تھے, اور وہ ایلڈرز ہوتے تھے فیملی میں اور ان کی بات مانی جاتی تھی. پر اب رول بدل رہا ہے, اب لوگوں کے پاس اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے, اس لیے وہاں جہاں پر انہوں نے اپنی وزڈم آفر کرنی ہے وہاں پر اگلے انسان کو آزادی بھی دینی ہے اس کی اپنی رائے قائم کرنے کی. اسی طرح جب اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنی بات اگلے انسان تک پہنچانی ہے, نوجوان نسل تک پہنچانی ہے, تو اس کے اندر بھی ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ قائم رکھنا ہے, کائنڈنیس قائم رکھنی ہے. ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جب وہ ایون بہت چھوٹے بچوں سے بھی بات کرتے تھے تو وہ کس قدر احترام اور نرمی سے بات کیا کرتے تھے. تو وہ جو ایک باہمی احترام ہے اس کو قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو بالکل زندگی میں سے نکال دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بلکہ ان کو اس طرح سے اپنی زندگی میں رکھنا کہ ان کا احترام بھی باقی رہے لیکن اپنی آزادی رائے, اوپینین ہو, اپنی باؤنڈریز بھی باقی ڈاکٹر رہے. صاحب یہ تو 100% ان صحیح کہہ رہی ہیں کی کہ انہیں نوجوان نسل کو یہ سمجھنا چاہیے, لیکن جو بچپن سے جب سے وہ ہوش سنبھالتے ہیں, جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر میں آتے ہیں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں, تو جو ماحول وہ دیکھیں گے یا جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے, یہ یقینی بات ہے کہ اسی پر عمل کریں گے. کیا اب رشتے ہم نبھانے کے بجائے ان سے توقعات بہت زیادہ ہم نے بڑھا لی ہیں, یا نفسا نفسی اتنی بڑھ چکی ہے, ہر چیز کو ہم نے فائدے سے جوڑ لیا چاہے وہ ہمارے خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو؟ جی اس کے اندر آپ دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جواز کافی نہیں ہے کہ ہم نے کیونکہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم ایسا کر رہے ہیں. ہم جس اویئرنیس کے ٹائم کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس چیزوں کو صحیح اور غلط پہچاننے کے جتنے زیادہ مواقع اس وقت موجود ہیں اور جتنی زیادہ اویئرنیس کے لیے ایکسپوجر ہے ہمارے پاس, وہ پہلے زمانوں میں کبھی بھی نہیں تھا. تو اس لیے یہ ایک بہانہ ہوگا کہ ہم نے کیونکہ دیکھا کہ ہمارے سامنے کوئی اچھے رول ماڈلز نہیں تھے تو ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے کسی غلط رویے کو. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یقیناً اس چیز کا ایک بہت گہرا تعلق ہے کہ اب کی دنیا کے اندر زندگی میں پریشرز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو لائف بہت فاسٹ پیس ہو گئی ہے, اسٹریسز بہت زیادہ آ گئے ہیں, فائنینشیل اسٹریسز بہت زیادہ آ گئے ہیں, دنیا بہت تیزی سے بہت جلدی بدل جاتی ہے, بہت غیر متوقع ٹائمز کے اوپر بدل جاتی ہے. تو اس لیے لوگ جنرلی ہم دیکھیں گے کہ لوگ ایک انوائرمنٹ آف اسٹریس کے اندر بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے, فلی پریزنٹ ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے, اس جگہ کے اوپر
ہم نے کچھ غلط توقعات بھی وابستہ کرنی شروع کر دی ہیں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ دباؤ کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں باہر سے شاید زیادہ امید ہوتی ہے کہ ہمارا دباؤ جو ہے وہ باہر سے شاید کم ہونے میں ہماری زیادہ مدد کی جائے گی، لیکن دوسری طرف بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، تو اس کے اندر کچھ رشتوں کے ساتھ ہماری توقعات کچھ عقلی اور حقیقی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات شوہر اور بیوی کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، صرف بزرگوں کی، والدین کی اور بہن بھائیوں کی بات نہیں، ہم بہت غیر عقلی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی ایک رشتے کے اندر سب کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے جب ہم ایک جوائنٹ سیٹ اپ میں رہتے تھے تو ہماری بہت ساری ایموشنل نیڈس جو تھیں وہ اور لوگوں سے بھی پوری ہو جایا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم نے اپنا خاندانی نظام جو اس کو نیوکلیر فیملی سسٹم کے اندر لے کر آئے ہیں، تو اس طرح سے ہماری جو جذباتی توقعات ہیں، ہماری جو ایموشنل نیڈز ہیں، اب وہ ہم ایک یا دو لوگوں سے ساری کی ساری پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک عقل، سمجھ اور اعتدال کے راستے کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو خرابی ڈاکٹر صاحبہ ہو چکی ہے، اس ڈیمیج کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے یا پھر اب یہ ایسے ہی چلتا جائے گا، یا پھر آنے والے دنوں میں مزید ورسٹ ہو سکتی ہے یہ سچویشن؟ دیکھیں، اگر ہم نے اس کو ریپیئر نہیں کیا تو یہ صورتحال مزید خراب ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پہلے سے بہتر نہیں بنا سکتے۔ اگر رشتوں کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اس کے اندر ہم 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں تو کیسا بھی رشتہ ہو اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریپیئر، کسی رشتے کو ریپیئر کرنا جو ہے بیسیکلی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ رشتہ اپنے اصل میں کتنا زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ کانفلکٹ یا رپچر جو ہے وہ رشتے کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ کانفلکٹ اور رپچر کے بعد جو ہم ریپیئر کرتے ہیں وہ رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں صرف 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اگلے انسان کی بات سننا پوری توجہ کے ساتھ، سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم صرف اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے اگلے کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی بہت زبردست جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے، نہیں، اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لانا کہ فلی پریزنٹ ہو کر، موجود ہو کر، جذباتی طور پر، ذہنی طور پر دوسرے انسان کی کھلے دل سے بات سنی جائے، یہ سمجھنے کے لیے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو رشتے کے اندر بہت ضروری ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ اپنی بات بھی پہنچائی جائے، واضح لفظوں میں پہنچائی جائے، آسان لفظوں میں پہنچائی جائے، لگی لپٹی رکھی بغیر پہنچائی جائے، اور یہ سارا کمیونیکیشن کہنے اور سننے والا، اس کے اندر 3 چیزوں کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کائنڈنیس، نمبر 2 رسپیکٹ، اور نمبر 3 بیسٹ آف دی بیسٹ انٹینشن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بیسٹ آف دی بیسٹ انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگلے انسان نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو اس کو اس چیز کا مارجن دیا جائے کہ شاید اس نے لا علمی میں کر دی، ٹھیک ہے؟ تو 2 چیزیں ہوگی، کمیونیکیشن اور سننا۔ تیسری چیز جو رشتے کو جوڑتی ہے، بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، وہ ریپیئر ہے، اور ریپیئر کے اندر اسٹیٹس کو نہیں ہونا چاہیے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ جو بھی صلح میں پہل کرے گا، جو بھی اس رشتے کو ریپیئر کرنے میں پہل کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس صلح کا سارا ثواب مل جائے گا۔ تو ریپیئر میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے انسان کو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلط ہو گیا، بغیر جواز دیے، بغیر عذر پیش کیے، سادہ لفظوں میں اپنی غلطی تسلیم کر لی جائے۔ عمومی